بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے کے چھوٹے سے محلے کی آخری گلی میں، جہاں سیوریج کا پانی اکثر سڑک پر بہتا رہتا تھا، ایک خستہ حال سا کچا مکان تھا جس کی دیواریں بارشوں سے چٹک چکی تھیں اور چھت سے بوسیدہ چادریں لٹک رہی تھیں۔ یہ گھر فریال کا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اپنے خاندانی بدحال ماضی، غربت کی ٹھوکروں اور معاشرتی تانوں کے درمیان جینا سیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر قدرتی کشش تھی، آنکھوں میں خاموش سوال، ہونٹوں پر دبی دبی شکوہ آمیز مسکراہٹ اور چال میں ایک عجیب ٹھہراؤ۔ اس کے والد بشیر احمد ایک وقت میں لوہار تھے، مگر اب فالج کے باعث چارپائی پر پڑے رہتے۔ ہر لمحہ کسی کی محتاجی کا کرب ان کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ماں رشیدہ بیگم، جن کے ہاتھ جوڑوں کے درد سے مڑے ہوئے تھے، سلائی کڑھائی کر کے اور محلے کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے کسی طرح چولہا جلاتی تھیں، اور فریال اکثر ان کی جگہ برتن مانجنے جایا کرتی۔ گھر میں 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، رابعہ جو 7ویں جماعت میں پڑھتی اور سلیم جو بھی صرف 9 سال کا تھا اور اکثر بھوکا سو جاتا۔ فریال کی صبح کمر پر دوپٹہ باندھ کر نالی کے گندے پانی سے گزر کر اسکول چھوڑنے، سودا لانے اور مختلف گھروں میں کام کرنے میں گزرتی، اور آتے سلائی مشین کی چون چون، ماں کی کراہوں اور والد کی خاموشی میں ڈھل جاتی تھی۔ مگر سب سے زیادہ اسے وہ نظریں ستاتی تھیں جو محلے کی عورتیں اس پر ڈالتی تھیں، کبھی حسد سے، کبھی حقارت سے اور کبھی شک کی نگاہ سے۔ یہ حسن غریبی میں بربادی لاتا ہے، خالہ رشیدہ اکثر کہتی، اور پھپھو جمیلہ تو ہمیشہ اپنی زبان سے زہر اگلتی تھی۔ ایسی لڑکیاں آخر میں ناک کٹوا کر ہی واپس آتی ہیں، شکل اچھی ہو تو بدنامی خود پیچھے پیچھے آتی ہے۔ حالانکہ فریال کی آنکھیں صرف ایک چھت کی آس میں ٹکی تھیں جو بہن بھائیوں کو دھوپ اور دنیا دونوں سے بچا لے، مگر معاشرہ صرف اس کی آنکھوں کا کجل، اس کے ہاتھوں کی صفائی اور جسم کی تراش دیکھتا تھا۔ کئی بار شادی کی باتیں اٹھی، مگر لڑکے والے جہیز مانگتے اور ماں صرف ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتی، بیٹی تو ہے مگر زیور کہاں سے لاؤں؟ رشتہ داروں کا رویہ بھی سرد و تنزیہ تھا۔ چچا کے بیٹے کی منگنی پر دعوت نہ دی گئی، صرف یہ کہہ کر ہمیں غریبوں کے دکھ سننے نہیں، خوشیاں بانٹنے ہیں۔ فریال اکثر راتوں کو چھت پر آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے ستاروں سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا میری قسمت میں بھی کوئی چمکتا ستارہ ہے؟ وہ سرگوشی کرتی اور جواب میں صرف ہوا کا سر جھونکا اس کے گالوں کو چومتا۔ وہ نہایت خاموش طبع خوددار تھے، اپنے درد کسی سے کہتی نہیں، بس لائی کی سوئی میں چھپائے رکھتی تھی۔ گلی کے موڑ پر جو پرانا درخت تھا، اس کے نیچے وہ اکثر بیٹھ کر پرانے رسالے پڑھا کرتی اور خواب دیکھتی کہ ایک دن کوئی ایسا آئے گا جو اس کی کہانی پڑھے گا، سمجھے گا اور اسے اس دنیا سے نکال کر لے جائے گا جہاں صرف عزت ہو، ماں باپ کی دوا ہو اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سکون ہو۔ مگر وہ جانتی تھی کہ خوابوں پر غریبی کی گرد بہت جلد جم جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے خوبصورتی تو آزمائش ہے، اور فریال کے لیے جملہ سچ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر وہ دروازہ جو اس کے لیے کھلتا اس کے حسن کے نام پر بند بھی ہو جاتا۔ کئی بار اسے ایسا لگا جسے محلے کی ہر عورت اسے ایک سانس میں عزت دے کر اگلے سانس میں چھین لیتی ہو۔ اسے لگتا تھا کہ شاید کسی جنم کا گناہ ہے جو اس بار حسن کی شکل میں سزا بن کر آیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی، خاموشی سے، کسی بزرگ کی دعا اور ماں کی ہچکیوں کے سہارے، اور دل میں ایک ایسی کرن چھپائے جو نہ بجھتی تھی نہ جل کر راکھ ہوتی تھی، بلکہ اندر ہی اندر کسی آنے والے لمحے کے لیے سہم کر بیٹھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا دھارا اچانک کس موڑ پر پلٹے گا، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ ہر اندھیرے کے بعد کہیں نہ کہیں ایک دروازہ ہوتا ہے، اور اسے زندگی کی تھکن بھری روانی میں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، فریال کے لیے گلی کے سناٹے اور خاموشی میں بھی ایک عجیب سا شور گھلتا جا رہا تھا۔ وہ شور جو کسی ایک انسان کی موجودگی سے جنم لیتا تھا، ایک سایہ جو اکثر اس کے پیچھے پیچھے چلتا، کبھی چوک پر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتا، کبھی پانی کے نل کے پاس کھڑے ہو کر نظریں گھماتا، اور کبھی محض ایک ہنسی چھوڑ کر گزر جاتا۔ اور وہ سایہ تھا پھپھو کا بیٹا شہزاد جو بچپن میں فریال کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مگر اب جوانی میں بدماشی کا خول اوڑھ کر گلی کے نکڑ پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا اور آنکھوں سے فریال کو چیرتا تھا۔ وہ اکثر چٹکیاں بجاتے اس کے قریب آتا۔ او ہیرون،
کہاں جا رہی ہو؟ کسی فلم میں کام مل گیا کیا؟ فریال سن کر کڑتی مگر چپ رہتی کہ بولنے سے بات بگڑتی۔ شہزاد اب صرف محلے کا آوارہ لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عادت بن گیا تھا جو ہر موڑ پر فریال کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وہ فریال کو بارہا شادی کی پیشکش کرتا، مگر وہ پیشکش کم اور دھمکی زیادہ ہوتی۔ دیکھ فریال، یہ محلہ بھی تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، انکار مت کر، ورنہ یہ لوگ تجھے ویسے بھی چین سے جینے نہیں دیں گے۔ فریال کی روح کانپ جاتی، وہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتی، مگر دل میں طوفان اٹھتا جسے وہ سلائی مشین کی سوئیوں میں چھپانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھار وہ اپنے کمرے میں آ کر آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر اس کی کیا خطا ہے، یہ چہرہ جو ماں کی دعا ہے یا کسی اور جنم کی سزا۔ شہزاد کے ارادے وقت کے ساتھ مزید بگڑتے گئے۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے گھروں میں برتن دھوتے وقت بھی پہنچ جاتا۔ ایک دن تو اس نے فریال کا راستہ روک لیا اور دیوار کے ساتھ لگا کر سرگوشی کی۔ بس کر یار، مان جا، تو میرے ساتھ چلے گی تو تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، ورنہ یاد رکھ تو بھی محلے کی کسی گلی میں کسی دن رل جائے گی۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ وہ بھاگ کر اماں کی گود میں جا چھپی، مگر اماں کی کمزور باہیں اسے صرف تھبک ہی سکی، تحفظ نہ دے سکی۔ جب اماں نے شہزاد کے ان ارادوں پر بات کرنے کی ہمت کی تو پھپھو نے کہکا مار کر کہا، ارے اپنی بیٹی کو سنبھالو، وہ تو خود چھلانگ مارنے کو تیار بیٹھی ہے، ہمارے شہزاد کو بدنام کر رہی ہو۔ آج کے زمانے میں ایسی حسین لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، یا تو کسی کی ہو جائیں یا سب کی ہو جاتی ہیں۔ ان کی باتیں زہر جیسی تھیں اور محلے کی عورتیں نمک چھڑکنے کو تیار بیٹھی تھیں۔ اگلے دن فریال نے خود اپنے کانوں سے ایک خالہ کو کہتے سنا، ہے نا، صبح صبح سنور کر کہاں جا رہی تھی؟ کیا کسی بڑے گھر میں نوکری لگ گئی ہے یا کچھ اور ہے؟ اور فریال کا دل کیا کہ چیخ کر کہے کہ میں صرف عزت کے لیے جیتے جا رہی ہوں، نہ کسی کی رکھیل ہوں، نہ کسی کا خواب۔ مگر وہ جانتی تھی کہ ایسی دنیا میں بولنے والی لڑکیاں یا تو چپ کرا دی جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں۔ شہزاد کا رویہ اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ صرف فریال کو نہیں بلکہ اس کی ماں کو بھی اذیت دینے لگا تھا۔ کبھی چوری چھپ کے گھر کے باہر کچرا پھینک دیتا، کبھی نلکے کی ٹونٹی چرا لیتا، کبھی دیوار پر کوئلے سے کچھ گندے الفاظ لکھ لیتا، اور محلے والے وہ تماشائی بنے رہے جیسے کوئی سستی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اماں روز شام کو روتی اور ابا کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ صرف آنکھوں سے فریال کو دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا میری بیٹی۔ ایک دن فریال اپنے چھوٹے بھائی کو مدرسے چھوڑ کر واپس آ رہی تھی جب شہزاد نے راستہ روک کر زور سے بازو پکڑا۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر نہیں مانی تو اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ فریال کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ وہ زبردستی خود کو چھڑا کر بھاگی، مگر وہ لمس جیسے اس کی ہڈیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ رات اس نے چھت پر جا کر گزاری، سردی میں لرزتی آسمان کو دیکھتی اور صرف اتنا کہتی، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ اور تب اس کی آنکھوں سے بہتی آنسوں کے بیچ کہیں دور سے کسی گھڑیال کی آواز آئی، جیسے وقت نے اسے کچھ سنایا ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی آنے والے بدلاؤ کی دستک دی ہو۔ اس واقعے کے بعد فریال نے محلے میں اکیلے جانا چھوڑ دیا۔ وہ چھوٹے بھائی کو مدرسے بھیجنے کی بجائے گھر میں پڑھانے لگی، خود سلائی کے کام کے لیے درزی کی دکان پر جانے کی بجائے گاہکوں کو گھر پر بلانے لگی۔ مگر شہزاد کا سایہ جیسے گلیوں، چھتوں اور کھڑکیوں سے نکل کر اس کے خوابوں میں بھی گھس گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو سسکتی، مگر ماں کے قریب ہونے کی وجہ سے چیخ نہ سکتی تھی۔ ایک رات ماں نے اسے بہت خاموش پایا، پوچھا، کیا ہوا ہے فریال؟ دل بھرا ہوا لگتا ہے۔ تو وہ بس اتنا کہہ سکی، ماں، عزت بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس رات بہت دیر تک سورہ یاسین پڑھتی رہی، جیسے کائنات کے کسی غیبی وجود سے بیٹی کے لیے تحفظ مانگ رہی ہوں۔ ادھر پھپھو کو بھی سکون نہیں تھا۔ شہزاد کے انکار کے بعد ان کے گھر کا ماحول بگڑنے لگا تھا۔ شہزاد خود بھی کسی عجیب بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، جیسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھا سگریٹ پیتے ہوئے چونک جاتا، کبھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایک دم دروازہ کھول کر باہر دیکھتا، جیسے کوئی موجود ہو، مگر کوئی ہوتا نہیں تھا۔ وہ پہلے جیسا بے خوف نہیں رہا تھا، بلکہ کچھ چھپا رہا تھا، شاید کوئی خوف، شاید کوئی خواب،
اور فریال، وہ دھیرے دھیرے جیسے اپنے اندر ایک خاموش انقلاب کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے ماں کے ساتھ بات چیت کم کر دی، مگر نگاہوں میں اب وہ پہلے والا کرب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک چپ سی للکار، ایک امید کا عکس اور ایک روشنی کا انتظار، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ بہت جلد کسی اور دنیا کی حواس کے دامن میں اترنے والی ہے۔ انہی دنوں اماں ایک دن کہنے لگی، فریال، ایک کام ہے، کل میرے ساتھ چلو گی۔ ایک پرانی حویلی ہے جہاں میں صفائی کرنے جاتی ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا ہے، کیا تم کچھ دیر کے لیے ہاتھ بٹا سکتی ہو؟ فریال نے اماں کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید اس کی تقدیر نے اسی لمحے ایک نیا باب کھول دیا تھا، ایک ایسا دروازہ جس کے پار کوئی اور دنیا تھی، وہ دنیا جو ابھی صرف خیال تھی اور کل حقیقت بننے والی تھی۔ اور وہ صبح بھی عام دنوں جیسے ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اماں کے چہرے پر کسی الجھن کی پرچھائیں تھیں، جیسے رات بھر کسی سوچ نے نیند چھین لی ہو۔ فریال نے روز کی طرح ناشتہ بنایا، اماں کی دوائی دی اور پھر چپ چاپ اپنے کام کرنے لگی۔ جب اماں نے آہستگی سے کہا، فریال، آج میرے ساتھ چلنا، کل جس گھر کا کہا تھا نا ہاتھ بٹانے کا، پرانا ہے مگر کام سیدھا ہے، بس تھوڑا ہاتھ بٹا دینا۔ فریال نے ماں کی بات کو کسی سوال کے بغیر تسلیم کر لیا، کیونکہ سوالات کے جواب اب زندگی خود دینے لگی تھی۔ اماں نے دوپٹہ اس کے سر پر ٹھیک سے جما کر اسے ایک پرانے رکشے میں ساتھ بٹھایا اور وہ دونوں اس گنجان بستی سے نکل کر ایک خاموش، صاف ستھرے اور عمارت کی جھلک دینے والے علاقے میں داخل ہو گئیں۔ فریال نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سوچا، یہ بھی کراچی کا ہی حصہ ہے یا خوابوں کی کوئی بستی ہے؟ بلند دیواروں والے گھروں، ہر دروازے کے آگے لگے پھولدار پودوں اور سڑک پر چھائے سکوت نے اسے جیسے کسی اور ہی فضا میں لا بٹھایا۔ رکشہ ایک بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکا، جو وقت کی گرد میں لپٹا پھر بھی ایک عجیب سا روپ رکھتا تھا۔ اماں نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھلا تو اندر سے ایک بزرگ خادم نے سر ہلا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ فریال نے قدم رکھا تو اندر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ سامنے ہرے بھرے درختوں کا صحن جس میں پرندے چہچہا رہے تھے، زمین پر پتھر کی بنی پرانی طرز کی روش اور روش کے کنارے سرخ گلابوں کی قطاریں، مرکزی دروازہ لکڑی کا پرانا مگر شاندار، اور اس کے دونوں جانب قدیم ستون جن پر فنکاری اتنی نفیس تھی کہ فریال ٹھٹک گئی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی، ایک خنک اور خوشبودار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، نہ خوف نہ کشش، بس ایک اجنبیت میں لپٹی کشش۔ اماں نے بتایا کہ وہ اس حویلی میں کئی برسوں سے کام کر رہی ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت نفیس، مہذب اور حد سے زیادہ نجی مزاج رکھتے ہیں۔ خاندان بڑا ہے مگر سب اندرون حویلی رہتے ہیں، کسی سے کم ہی میل جول رکھتے ہیں، بس جو کہے دیا جائے وہی کرنا ہے، سوال نہیں، تجسس نہیں، اور عزت ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ فریال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے کام کے لیے ایک پرانی راہداری کے کمرے میں لے جایا گیا جہاں صفائی کرنی تھی۔ لکڑی کے فرنیچر، بھاری پردے اور دیوار پر نیم دھندلے آئینے، سب کچھ اپنی جگہ مکمل مگر وقت میں قید، جیسے برسوں سے وہ جگہ کسی کے لمس کی منتظر ہو۔ حویلی کے مکین عام لوگوں جیسے ہی تھے، مگر ان کی چال میں ایک سکون، باتوں میں ٹھہراؤ اور چہروں پر خاموشی کا غلاف تھا۔ فریال کو کبھی کسی کے تیز بولنے یا بیجا سوال کا سامنا نہ ہوا۔ ہر کام وقت پر، ہر ہدایت مختصر اور نرمی سے دی جاتی، مگر ایک بات تھی جو فریال کو ہر بار چونکا دی تھی، یہاں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ الگ تھا، جیسے کسی لفظ کا سایہ ہو جو دکھائی نہ دے مگر ہر بات کے بیچ موجود ہو۔ وہ جب کبھی کسی مکین کی آنکھوں میں دیکھتی، جیسے سامنے والا سب جانتا ہو، اس کے اندر تک جھانک رہا ہو، مگر سب اتنے خوش اخلاق تھے کہ دل چاہتا کہ وہیں کی ہو کر رہ جائے۔ ایک دن کام کے دوران وہ ایک گیلری میں پہنچی جہاں پرانی تصویریں لگی تھیں، بزرگوں کی، نوجوانوں کی، کچھ ایسی شکلیں جو جیسے کہیں دیکھی ہوں مگر یاد نہ آئیں۔ ایک تصویر میں ایک نوجوان کی آنکھیں جیسے اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو دروازے پر وہی خادم کھڑا تھا، مسکرا کر بولا، آپ تھک گئیں، چائے بنوا دیتا ہوں۔ فریال نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ صرف نوکری لینے والوں کو مزدور نہیں سمجھتے بلکہ انسان مانتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، فریال کے ہاتھ کام میں مہارت پانے لگے اور دل اس حویلی کی فضا سے مانوس ہونے لگا۔
کبھی کبھار وہ چھت کی طرف دیکھتی جہاں روشنی عجب انداز میں رقص کرتی، اور کبھی دالان کے اس کونے میں بیٹھتی جہاں سے باغ کی مہک آتی۔ ایک دن جب وہ قالین پر صفائی کر رہی تھی، اسے صوفے کے نیچے کچھ چمکتا دکھا۔ ہاتھ بڑھا کر نکالا تو وہ ایک پائل تھی، چاندی کی، ہلکی سی، سادہ مگر خوبصورت۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ پائل پہلے بھی دیکھی ہو، مگر کہاں یاد نہ آیا۔ اس نے وہ پائل ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنی ماں کو تھما دی۔ ماں نے کہا بیگم صاحبہ کو دے دوں گی جب ملی تو، لیکن اس وقت وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ حویلی میں آج معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ اس رات فریال جب گھر واپس آئی، اماں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اس گھر کی فضا بدل دیتی ہے نا انسان کو، وہاں جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں۔ فریال کچھ نہ بولی، مگر سچ یہی تھا کہ اس کے دل میں کچھ دھیرے دھیرے نرم پڑ رہا تھا۔ زندگی کا کڑا پن، محلے کی تنگ نظری، شہزاد کے سائے، سب جیسے دھندلے ہو رہے تھے۔ وہ اب ہر صبح خود حویلی جانے کو تیار ہوتی اور ہر شام ایک نئی نرمی کے ساتھ واپس آتی۔ وہ اس حویلی کا حصہ تو نہیں بنی تھی، مگر اس کا اثر ضرور لے آئی تھی۔ فریال نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی جگہ اپنے وجود کو محسوس کیا تھا، نہ صرف ایک نوکرانی کے طور پر بلکہ ایک انسان کے طور، جسے بات کی جاتی ہے، جسے سنا جاتا ہے اور جسے وقار سے دیکھا جاتا ہے۔ حویلی والوں کے پراسرار خاموشی کے پیچھے کیا راز تھا وہ نہ جانتی تھی، نہ جاننا چاہتی تھی۔ اسے بس یہی جاننا کافی تھا کہ یہاں کے لوگ عزت دیتے ہیں اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ مگر جو بات اس کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگی، وہ ایک اور احساس تھا، جیسے کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے کوئی خاموشی سے اس کے ہر عمل کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھار جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی ہوتی تو محسوس ہوتا جیسے کسی نے قدموں کی چاپ میں اس کے ساتھ قدم ملائے ہوں۔ کبھی وہ ہوا میں سرسراتی کسی سانس کی حدت محسوس کرتی اور کبھی دل میں بے نام سے گھبراہٹ۔ مگر حویلی کی خوبصورتی، وہاں کے سکون اور مکینوں کی نرمی اس بے چینی کو دبا دیتی۔ اگلا دن بھی ویسا ہی عام سا شروع ہوا تھا جیسا حویلی کے باقی دن ہوتے تھے۔ صبح کی مدھم دھوپ، صحن میں پانی کے چھینٹے اور کمرے میں پھیلی خاموش خوشبو۔ فریال کو اب یہاں کام کرتے کئی ہفتے گزر چکے تھے اور یہ جگہ اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ وہ اب ہر روشنی، ہر خوشبو، ہر ہلکی سیاہٹ کو محسوس کرنا سیکھ چکی تھی۔ اس صبح اماں نے جیسے اسے دیکھا، چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے کوئی بڑا دن ہو، کوئی خاص موقع۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آج تم میرے ساتھ چلو گی، ایک تقریب ہے، یہاں کے بڑے لوگوں کی شادی ہے۔ فریال حیران ہوئی، شادی؟ اماں نے بس ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، لباس اور چال چلن کا خاص خیال رکھنا، ہر آنکھ دیکھتی ہے اور ہر خاموشی بولتی ہے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ اماں نے اسے ایک سنہری رنگ کا لباس دیا، نرم اور جھلملاتا ہوا، جسے پہنتے ہی فریال جسے اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی تصویر میں دیکھنے لگی۔ اس لباس کے ساتھ اماں نے وہ پائل نکالی، نازک سی، ہلکی سی چاندی اور سنہری تاروں کی بنی ہوئی۔ یہ پہن لو، مہمانوں میں سب سجے سنورے آئیں گے، تم بھی نوکری والی نہ لگو۔ فریال نے جھجکتے ہوئے پائل پہن لی اور اماں کے ساتھ چل دی۔ جب وہ دونوں حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلیں تو سامنے ایک اور کہیں زیادہ وسیع عمارت دکھائی دی، جو دن کے اجالے میں بھی جیسے چمک رہی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی روشنی کا ایک سیلاب سا ان کا استقبال کرنے لگا۔ درختوں پر لگے ہوئے دیے، فضا میں تیرتی خوشبوئیں، ہوا میں جیسے قوالی کے نغمے اور مہمانوں کے لباسوں میں چھپے ستارے۔ یہ سب کچھ دنیاوی لگتا تھا، مگر تھا نہیں۔ فریال دل ہی دل میں حیران تھی۔ یہ کیسی شادی ہے جہاں سب مہذب، خاموش اور خاموشی میں بھی جیتے جاگتے لگتے ہیں۔ ایک ہال میں داخل ہوتے ہی اماں نے کہا، بس اب ادھر کام دیکھتے رہنا، کھانے کے برتن، نشستوں کی ترتیب اور مہمانوں کی مدد۔ فریال سر ہلا کر کھڑی ہو گئی، مگر دل کسی انجانے خوف اور تجسس میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہال کے مرکز میں ایک سنہری گنبد تلے نکاح کا مقام سجا ہوا تھا اور ارد گرد مہمان، جو بظاہر انسان لگتے تھے مگر ان کی حرکات میں ایک عجیب نفاست، ٹھہراؤ اور پراسرار خاموشی تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ فریال چپ چاپ ایک طرف کھڑی مہمانوں کی آمد دیکھ رہی تھی، جب اس کی نگاہ ایک ستون کی طرف اٹھی جہاں روشنی کے عکس میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ بلند قد، چمکتے سیاہ بال، آنکھوں میں عجیب سی کشش اور چہرے پر وہ سکون
جو وقت سے ماورا ہو۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بس فضا کو تکتے ہوئے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کی نظریں جیسی فریال پر پڑیں، ایک لمحے کو وہ ساکت ہو گیا۔ فریال کا دل جیسے سینے میں تھم گیا۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اب بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ نظریں جیسے کسی بھولی بھٹکی دعا کو سن لیا گیا ہو۔ فریال نے قدم پیچھے کیے، مگر پائل کی چھنکار اتنی نرم، اتنی مدھم مگر پرسر تھی کہ پوری فضا ایک لمحے کو ٹھہر سی گئی۔ اسی چھنکار کی گونج میں وہ اچانک ایک مہمان سے ٹکرا گئی، اور وہ کوئی اور نہیں، وہی پراسرار نوجوان تھا۔ فریال گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے نہایت نرمی سے فریال کے بازو تھامے، اور ایک پل کو ایسا لگا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ نظریں ملی تھیں اور وقت جیسے مٹ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، یہ پائل تم پر کیسی جچ رہی ہے؟ اور اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ فریال کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ لمحہ جیسے ایک صدی بن گیا ہو۔ فریال کو محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ ایسا جو نہیں ہونا تھا۔ اس کے کانوں میں شور ہونے لگا، آنکھوں کے آگے روشنی ناچنے لگی، اور وہ وہیں اسی کے بازو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو نرم بستر کی ٹھنڈک نے جسم کو چھوا۔ آنکھیں کھولیں تو ایک سنہری کمرہ، نہایت عالی شان، دیواروں پر مخملی پردے، چھت سے لٹکتا فانوس، اور ہر طرف مہکتی خوشبو۔ ہاتھ نرم گدے پر رکھے اور پاؤں پر وہی پال جو چمک رہی تھی، جیسے ابھی ابھی بنائی گئی ہو۔ وہ ہلکا سا کروٹ بدلی تو سامنے صوفے پر وہی نوجوان بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں اب بھی ویسے ہی گہری تھیں، مگر چہرے پر اب ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم ڈر گئی ہو، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سچ۔ فریال پیچھے ہٹی، مگر وہ بولا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی اس دنیا کا عام باشندہ۔ میں کوکاف کا شہزادہ ہوں، اور تم وہ ہو جس کی پکار برسوں سے سن رہا تھا۔ تم یہاں خود نہیں آئی، یہ سب طے شدہ تھا۔ فریال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ بولا، اس پائل کو پہننا معمولی بات نہیں تھی، یہ ہماری دنیا کے انتخاب کی نشانی ہے۔ جو اسے پہنتا ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ بن جاتا ہے، اور تم وہی ہو۔ میں برسوں سے تمہارے خوابوں میں آتا رہا، تم نے میری آواز سنی اور پکار کو دل سے لگایا۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں کون ہوں؟ ایک غریب نوکرانی، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ جیسے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ محبت حیثیت نہیں دیکھتی، اور مقدر خاندان کا محتاج نہیں ہوتا۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی گرمی پھیل گئی تھی جو صرف قربت کی ہوتی ہے۔ وہ آہستگی سے فریال کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور اس کی انگلیوں پر نرم لمس چھوڑتا ہے۔ تم اب یہاں محفوظ ہو۔ اس دنیا کی بے رحمی، تمہارے محلے کی سسکتی دیواریں، وہ شہزاد کی غلیظ نظریں، سب پیچھے رہ چکے ہیں۔ فریال کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے نرم ہاتھ پر گرتے ہیں، اور وہ ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ آنسو میرے عہد کی مہر بنیں گے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ اس کی نظریں فریال کے چہرے پر جم جاتی ہیں، جیسے وقت رک چکا ہو۔ وہ ایسا سے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہے، نہ بے حیائی نہ جلد بازی، صرف ایک لمس، جیسے کوئی عہد کیا گیا ہو۔ فریال کی پلکیں لرزتی ہیں، مگر لبوں پر اب پہلی بار ایک نرم سی مسکراہٹ ہے۔ کمرے کی روشنی جیسے اور گہری ہو جاتی ہے، اور باہر کہیں دور باغ کے درختوں پر بیٹھے پرندے ایک نیا نغمہ چھیڑ دیتے ہیں۔ ان لمحوں میں فریال کو لگتا ہے وہ صرف ایک نوکرانی نہیں، ایک مقدر کی شہزادی بن چکی ہے، جسے کائنات کے کسی اور کنارے سے محبت نے چن لیا ہے، اور اب اس کہانی کا سفر صرف شروعات ہے۔ جب فریال کی پلکیں دوبارہ کھلیں تب کمرے میں وہی سنہری روشنی تھی، مگر باہر سے آنے والی ہواؤں میں اب کوئی اور خوشبو تھی۔ نہ وہ پھولوں کی مہک تھی، نہ عطر کا خمار، بلکہ کسی اور ہی جہاں کا لمس جیسے فضا میں تیر رہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ کمرے کے در و دیوار اب بھی ویسے ہی تھے، مگر کھڑکی سے باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی، پاؤں کے نیچے فرش اتنا نرم لگا جیسے ریشم پر قدم رکھ رہی ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچی اور جو دیکھا، سانس رک سی گئی۔ نیچے کسی شہر کا ہجوم نہیں تھا، نہ سڑکیں، نہ شور، نہ دھواں۔ سامنے ہرے نیلے پہاڑ جن کی چوٹیاں بادلوں میں چھپی تھیں، سبز وادی جس میں سونے کے رنگ کے درخت کھڑے تھے،
اور نیچے ایک جھیل جو آسمان کا عکس نہیں بلکہ شاید کوئی اور کائنات منعکس کر رہی تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کے دل سے ایسا ایسا سوال نکلا اور جواب آیا اتنا قریب سے کہ وہ چونک گئی۔ یہ کوہ کاف ہے، وہی پراسرار نوجوان جو خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی سکون مگر اب لہجے میں ایک نئی گہرائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانہ نہیں چلتا، جہاں نہ صبح ہے نہ رات، یہاں وقت سانس لیتا ہے، رکتا ہے اور تمہیں دیکھتا ہے۔ فریال پلٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ لیکن میں کیسے؟ کیونکہ تم نے وہ پائل پہن لی تھی، کیونکہ تم میری مقدر ہو، کیونکہ تم نے مجھے چنا۔ وہ آہستگی سے بولا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا میں تمہیں لایا ہوں اس دنیا سے دور جہاں تمہارے آنسو بے معنی تھے، جہاں تمہاری عزت لوگوں کی نظروں میں تھی، دل میں نہیں۔ کمرے کی فضا اب بھی خاموش تھی مگر اس خاموشی میں صدائیں تھیں، محبت کی، لمس کی اور روح کی۔ فریال اب خود کو بدلتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جسم وہی تھا مگر دل اب وہ کسی اور کا تھا۔ نہ وہ پچھلی فریال رہی، نہ وہ صرف انسان رہی، اب وہ دو جہانوں کی ایک کڑی بن چکی تھی۔ جنزاد نے آہستہ سے کہا اگر تم چاہو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ فریال نے جواب میں کچھ نہ کہا، صرف اس کے ہاتھ کو تھاما اور وہ لمس، وہ وعدہ ان کے درمیان ہر فاصلہ مٹا گیا۔ بستر کی نرمی، ہوا کی مہک، آنکھوں کی نمی اور روحوں کی ملاقات، وہ سب کچھ تھا جو کسی جسمانی قربت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس رات جنزاد اور فریال کے درمیان صرف محبت نہیں، مکمل تسلیم اور اتحاد ہوا، جس میں لمس، دعا اور تقدیر سب شریک ہوئے۔ وہ جنزادہ اتنا خوبصورت تھا کہ پہلی نظر میں ہی فریال اس پر مر مٹی تھی، اس کی محبت میں کھو چکی تھی، اور یہی حال اس جنزادے کا بھی تھا جس نے فریال کی آنکھوں کے راستے سے چل کر اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ جب چاہتا فریال کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو کوہکاف کی دنیا کی جھلکیاں دکھاتا اور کہتا اگر تم چاہو تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو، مگر فیصلہ تمہارے دل کا ہی ہوگا۔ وہ حیران تھی کہ اس جیسی لڑکی جو صرف لوگوں کی طنز کا نشانہ تھی، اتنی جلدی فرش سے عرش تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب فریال کے لیے اتنا اچانک ناقابل یقین تھا، اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس جگہ، جس محلے میں پلی بڑی تھی، اس کے برعکس یہ ہیروں سے جڑا ہوا محل اور یہ مخملی بستر جس پر زندگی میں پہلی مرتبہ وہ بیٹھی تھی، اور سامنے بیٹھا وہ خوبصورت شخص جو اسے ہر پل عزت سے نواز رہا تھا، جیسے وہ اس کے خوابوں کا کوئی شہزادہ تھا، یا رات کے کسی پہر مانگی گئی دعا کا نتیجہ جو اب کھل کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، جسے پا کر وہ ساری دنیا کو فراموش کیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس جنزادے نے فریال کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا اور کہا باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں فی الحال وہاں چلنا ہے۔ باہر آ کر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو اس پر عاشق ہوا ہے وہی اس شادی کا دلہا ہے۔ کچھ ہفتے گزر چکے تھے اور فریال کی آنکھوں میں اب وہ گہرا سکون تھا جو صرف کسی اور دنیا سے لوٹ کر آنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی چال ڈھال میں نرمی تھی اور جسم پر وہی معمولی کپڑے مگر ان میں جیسے چمک اتر آئی تھی۔ اس کی جلد میں چمک، بالوں میں خوشبو اور لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو خاموش رازوں سے بھرپور تھی۔ جب وہ بازار میں کسی پرانے بہانے سے اماں کے ساتھ آتی تو محلے کی عورتیں بے ساختہ ٹھٹک جاتی۔ وہی فریال جو کبھی چادر سے لپٹی نظریں جھکائے قدم گنتی گزرتی تھی، اب بھی پردے میں تھی، مگر جیسے چادر اس کے گرد تقدس کی صورت میں لپٹی ہو، جیسے وہ ایک عام انسان نہ ہو، کوئی مخلوق خاص ہو۔ چودھری کے صحن میں بیٹھنے والی پھپھو جن کا ہر لمحہ دوسروں کی عزت نوچنے میں گزرتا تھا، اب فریال کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی، مگر ان کی آنکھوں میں سلگتا ہوا سوال ہوتا یہ لڑکی کس کے سائے میں چمکنے لگی ہے؟ وہ سوال کرتے، جواب نہ ملتا اور شک جنم لیتا۔ باتوں کی بیل بڑھتی گئی۔ کسی نے کہا اس نے شہر جا کر کچھ سیکھا ہے، کسی نے کہا کسی پیر کی مرید ہے، اور پھر کسی نے آہستہ سے وہ جملہ کہا جس نے ماحول کو آگ لگا دی، کہیں کوئی عاشق نہیں پال لیا؟ پھپھو کا بیٹا شہزاد جو پہلے ہی اس کے انکار سے زخمی انا لیے پھرتا تھا، یہ بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ محلے کی گلیوں میں اس نے لوگوں سے فریال کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں اس کے بدلنے کا راز، یہ سب کسی رات کی کمائی ہے۔ وہ چھوٹے موٹے لفنگوں کے ساتھ بیٹھتا، سگریٹ کی کش مارتا اور حقارت سے کہتا
چپ چاپ نکاح کر لی تھی، اب جب رسوا ہوگی تو کوئی بچانے نہ آئے گا۔ ایک دن وہ فریال کو گلی کے موڑ پر تنہا پا گیا۔ اماں کسی دکان پر تھیں اور فریال تنہا تھی۔ وہ سامنے آ گیا، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر مکروہ طنز۔ تو اب رانی بن گئی ہو؟ کون ہے تمہاری یہ بادشاہی کا راز؟ بتاؤ، یا میں پورے محلے میں وہ کہانی سنا دوں جس کا انجام صرف رخصتی نہیں، رسوائی ہوتا ہے۔ فریال نے نظریں نیچی رکھی، مگر اس کے دل میں اب ڈر نہیں تھا، بلکہ وہی عجیب سا اطمینان جو اس کے محافظ کے وجود سے بندھا تھا۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ جو پڑھے تھے اچانک ہوا میں جم گئے۔ شہزاد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ اس کے پیچھے اچانک ایک سایہ ابھرا، اتنا قریب کہ شہزاد کی سانسیں رکنے لگیں۔ کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، ایک بار اور چھوا تو تیری انگلیاں تیرے جسم کا حصہ نہ رہیں گی۔ وہ آواز گونجی نہیں، لہر بنی اور شہزاد کے رگوں پہ میں اتری۔ وہ پیچھے ہٹا، لڑکھڑایا اور ہامتا ہوا گلی کے کونے میں جا گرا۔ فریال کے سامنے کوئی نہ تھا، صرف ہوا، صرف خاموشی اور اندر ایک عجیب سا اعتماد۔ اس نے پیچھے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا جو واپس آ رہی تھی، اور کہا، چلیں، کام مکمل ہو گیا۔ مگر اس کی چال، اس کی آواز، سب کچھ اب اوروں سے الگ تھا، جیسے وہ زمین پر تھی مگر زمین سے بالا تر ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد محلے میں جیسے آگ پھیل گئی ہو۔ عورتیں دروازوں کے پیچھے سرگوشیاں کرنے لگیں، وہ لڑکی کسی جادوگر کے چنگل میں ہے، نہیں، وہ خود جادو بن چکی ہے۔ اور پھپھو، وہ ہر آنے جانے والے کو روک روک کر کہتی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی تیز ہے، جب ہی تو میرے شہزاد کو انکار کر دیا۔ کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی سایہ، کوئی راز۔ راتوں کو محلے کی گلیوں میں شور سنائی دیتا، کسی چھت پر بلی کی چیخ، کسی صحن میں جلتے چراغ کی لو کا ڈولنا، اور ہر گھر میں خوف کہ شاید یہ سب عام نہیں رہا۔ لوگ بچوں کو شام کے بعد باہر نہ نکالتے، مرد آتے جاتے دعائیں پڑھتے، اور عورتیں نظر بچا کر فریال کو تکتی رہتی۔ مگر فریال، وہ پہلے جیسی نہ تھی، اب وہ خاموش تھی مگر اندر سے روشن۔ وہ صبر کرتی، بدنامی کا جواب خاموشی سے دیتی، اور صرف اماں کے کہنے پر کبھی کبھار بازار جاتی۔ مگر اس کی موجودگی ایک اعلان تھی کہ وہ اب کسی کی غلامی میں نہیں، کسی کی بے حسی میں نہیں، کسی کی زبان کی قید میں نہیں۔ اس کی خاموشی ایک جواب تھی، ایک دھمکی نہیں، ایک طاقت تھی۔ پھر ایک دن پھپھو اپنی پرانی عادت سے مجبور ہو کر اماں کے گھر آئی، کمر پر دوپٹہ کس کر، چہرے پر طنز سجا کر بولی، بہن، سمجھا دو اپنی بیٹی کو، یہ رانیوں کی طرح چلنا چھوڑ دے، محلے میں رہ کر یہ غرور نہیں جچتا، ہم نے بہت دیکھا ایسی لڑکیاں۔ اماں خاموشی سے سنتی رہیں۔ فریال اندر کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہا جا کر سب کچھ کھول دے، بتا دے کہ جسے تم جادو کہتے ہو وہ محبت ہے، جسے تم گناہ سمجھتے ہو وہ روحانی تعلق ہے۔ مگر اس نے کچھ نہ کہا، وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ بولنے سے لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے، صرف کان بھر جاتے ہیں۔ اسی رات جب وہ چھت پر آئی، جنزاد وہاں موجود تھا، سنہری روشنی میں لپٹا ہوا، خاموش۔ لوگ جلتے ہیں تم سے، وہ بولا، مگر تمہیں اب جلنے سے نہیں، ان کے جلنے کی حرارت سے جینے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ فریال نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاندنی میں اس کا عکس جھلک رہا تھا، اور کہا، میں تیار ہوں، مگر تم ساتھ رہو۔ جنزاد نے سر جھکا کر کہا، میں ہر اس سائے میں ہوں جہاں تم پر انگلی اٹھائی جائے، میں وہ لمس ہوں جو تمہارے گرد دائرہ بناتا ہے، وہ نظر جو تمہیں چھونے نہیں دیتا۔ محلے اور رشتہ داروں کی زبانیں تھکتی رہیں، مگر فریال کی خاموشی چمکتی رہی۔ وہ اب صرف ایک لڑکی نہ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کی زندگی میں عشق تھا، راز تھا، اور ایک ایسا سایہ تھا جسے صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شہزاد، جو خود کو مرد سمجھتا تھا، اب راتوں کو خواب میں چیختا اور صبح آنکھوں میں خوف لیے پھرتا۔ محلے والے اب بھی باتیں کرتے تھے، مگر ان کی باتوں میں اب ڈر تھا، رشک تھا، اور ایک سوال کہ آخر اس فریال کے ساتھ کون ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ کون سی مخلوق ہے جو انسان کی شکل میں انسانوں کے غرور کو مٹی کر دیتی ہے۔ اگلے دن شہزاد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ فریال کوئی جادو ٹونی کروا رہی ہے، اس نے جنات قید کیے ہیں،
مگر میں اسے ہی ختم کر دوں گا اگر وہ میری نہ ہوئی تو۔ 7 دن اس نے منصوبہ بندی میں گزارا اور اگلی رات کی چادر دھیرے دھیرے محلے پر اتر رہی تھی۔ فضا میں وہی گھٹن بھر گئی تھی جو اکثر کسی طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ آج کا چاند معمول سے زیادہ بڑا اور سرخ لگ رہا تھا، جیسے آسمان پر کسی نے انتقام کا چراغ جلا دیا ہو۔ محلے کی گلیوں میں سناٹا تھا، بچے گھروں میں بند، دروازے آدھے کھلے، جیسے ہر کسی کو کسی اندیکھی آفت کی آمد کا گمان ہو۔ اسی سناٹے میں شہزاد، جو اب تک اپنی انا کی راکھ میں تپتا رہا تھا، آج آگ میں بدل گیا تھا۔ وہ خود کو فریال کا مالک سمجھ بیٹھا تھا اور بار بار ذلت پانے کے باوجود باز نہیں آیا، مگر آج کی رات وہ سب کچھ بدلنے والی تھی۔ شہزاد کے قدموں میں جنون اتر چکا تھا، شراب کی بو مٹی کی سوندھی مہک میں گھل گئی تھی، اور ہاتھ میں ایک پرانا خنجر تھا جو اس نے خفیہ جگہ سے نکالا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لبوں پر ہنسی نہیں درندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فریال آج شام اماں کے ساتھ کسی عزیز کے ہاں گئی ہے اور دیر سے لوٹے گی۔ وہ محلے کی پچھلی گلی میں چھپا اندھیرے میں خود کو پوشیدہ رکھے اس لمحے کا منتظر تھا جب وہ تنہا گزرے گی۔ فریال کے قدم جیسے اس گلی میں پڑے، چاندنی نے اس کا استقبال کیا، مگر ہوا نے اچانک سرسراہٹ پیدا کی، جیسے کوئی اسے خبردار کر رہا ہو۔ اماں ذرا پیچھے تھیں اور فریال کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے گلی کے موڑ پر پہنچی، اچانک ایک سایہ جھپٹا۔ شہزاد تھا۔ خنجر نکال کر بولا، اب کون بچائے گا تمہیں؟ مگر اس کی آواز جیسے خلا میں جذب ہو گئی۔ فریال کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر ڈری نہیں۔ وہ سانس روک کر جیسے کسی آشنا وجود کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ انتظار ایک لمحے میں پورا ہوا۔ شہزاد کا ہاتھ ابھی فریال کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک چنگھاڑتی ہوئی روشنی اس پر گری، جیسے آسمان سے کوئی شعلہ ٹوٹا ہو۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر جا گرا اور اگلے ہی پل شہزاد کے جسم میں آگ لگ گئی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، نہ اس میں دھواں تھا نہ راکھ، مگر جسم جلنے لگا۔ شہزاد کی چیخیں ایسی تھیں جو صرف جسم کی نہیں، روح کے پگھلنے کی تھی۔ اس کا چہرہ جو لمحہ بھر پہلے غرور سے بھرا تھا، اب تڑپتی اذیت میں بدل چکا تھا۔ وہ سڑک پر لوٹنے لگا، اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو، وہ چیخا، لیکن اس کی آواز اب کسی دلدل میں گم ہو چکی تھی۔ اس کی زبان جیسے کسی نے جکڑ لی ہو، منہ کھلا ہوا مگر آواز نہ نکلے۔ تبھی وہاں وہ آیا، جنزاد، مگر آج وہ صرف سایہ نہیں تھا، نہ کوئی خواب نہ کوئی سرگوشی۔ وہ اب مکمل انسان کی صورت میں اس گلی میں کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہی تھیں جن میں آسمان کے راز چھپے تھے۔ وہ آگے بڑھا، فریال کی طرف نہیں، شہزاد کی طرف۔ شہزاد اب بھی زمین پر تڑپ رہا تھا، اور جیسے اس کی نظریں جنزاد سے ملی، اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ تو کون ہے؟ انسان نہیں ہو تم، وہ بولا، مگر آواز اب بھی خود اس کے کانوں تک ٹھیک سے نہ پہنچ رہی تھی۔ جنزاد آہستگی سے جھکا اور زمین پر گھسٹتے شہزاد کے کان کے قریب بولا، میں وہ ہوں جسے تم نے بار بار للکارا، جس کے صبر کو کمزوری سمجھا اور جس کی حفاظت کو ناپاک کرنے کی کوشش کی۔ تم نے فریال کے بدن کو چھونے کا سوچا، میں نے تمہاری روح جلا دی۔ لوگ دروازوں میں آ گئے، کوئی چھت سے جھانکنے لگا اور کسی نے چلا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر کوئی بھی قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شہزاد اب نیم بے ہوش تھا، اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں، مگر تکلیف اس کی آنکھوں میں چیخ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ فریال کے بارے میں بدگمان رہتی تھی، بولی، یہ کسی آسیب کا وار ہے، کسی جن نے پکڑ لیا اسے۔ شہزاد کو محلے کے مرد کھینچتے ہوئے گھر لے گئے۔ وہ چیختا رہا، پانی دو، آگ بجھاؤ، کوئی مجھے بچا لو، مگر اس پر پانی پھینکا گیا تو وہ اور زیادہ تڑپنے لگا۔ مولوی بلایا گیا، دم درود کیے گئے، مگر اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ اب دن کو دیواروں سے بات کرتا، رات کو چیخ چیخ کر فریال کا نام لیتا۔ وہ کہتا، وہ آتا ہے، مجھے گھورتا ہے، میرے خوابوں میں جلتا ہے۔ اور جب لوگ کہتے کون، تو وہ کہتا، فریال کا عاشق، انسان نہیں، شعلہ ہے، سایہ ہے، جن ہے۔ محلے میں افواہیں پھیل گئیں، عورتیں کہنے لگیں کہ فریال کے گرد کوئی طاقت ہے، اور اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس پر انگلی اٹھا سکے۔ اماں مسجد میں دعائیں کرتی، مگر اندر ہی اندر شکر بھی کرتی کہ ان کی بیٹی کو رب نے ایسا سایہ عطا کیا ہے جو اس دنیا کے کسی مرد کی حفاظت سے بہتر ہے۔
فریال نے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ویسے ہی خاموش رہی جیسے ایک دریا اپنے بہاؤ میں بولتا ہے مگر آواز نہیں نکالتا۔ جنزاد نے اس رات کے بعد کئی دن تک خود کو ظاہر نہ کیا مگر وہ ہر لمحے اس کے قریب رہا۔ فریال جب بھی آنکھ بند کرتی اسے وہ لمس محسوس ہوتا، وہ آواز سنائی دیتی، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے زمین ہو یا کوہکاف۔ اس واقعے کے بعد شہزاد کو پاگل خانے لے جایا گیا۔ وہ وہاں دیواروں پر فریال کا نام لکھتا، اپنی زبان چبا لیتا اور کہتا، مجھے وہ ہاتھ چھوڑنے نہیں دیتے، وہ ہاتھ جن میں بجلی ہے، آگ ہے، موت ہے۔ لوگ کہتے یہ عشق کا انجام ہے یا ظلم کا، مگر فریال کے لیے یہ صرف ایک پیغام تھا کہ محبت جب روح میں اتر جائے تو وہ صرف دل نہیں بچاتی، عزت بھی بچاتی ہے، اور جہاں انصاف نہ ملے وہاں انتقام کی صورت میں آسمان بھی زمین پر اتر آتا ہے۔ اس دن بھی چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے اس طرح دمک رہے تھے جیسے کوئی مقدس لمحہ آسمان سے زمین پر اترنے کو ہو۔ فریال حویلی کی سب سے بلند چھت پر کھڑی تھی جہاں سے پورا شہر چراغوں کے مانند نیچے ٹمٹماتا نظر آتا تھا۔ اس کے ارد گرد خاموشی تھی مگر دل میں طوفان۔ جنزاد کچھ فاصلے پر سفید لبادے میں لپٹا درختوں کے سائے میں کھڑا تھا، آنکھیں اس پر مرکوز، دل جیسے اس کی ہر سانس سن رہا ہو۔ ان دونوں کے درمیان کئی خاموش وعدے، چھپے لمس اور ان کہے جملے جھول رہے تھے۔ جب وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا تو اس کی آہٹ بھی وقت کے دھیان سے چلتی لگی، جیسے رات رک گئی ہو اور ہر چیز ان کی محبت کے احترام میں تھم گئی ہو۔ فریال کی پلکیں بھیگ چکی تھیں مگر وہ ہنس رہی تھی، ایسی ہنسی جو جدائی اور وصل کے درمیان تڑپتی ہو۔ جنزاد نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، فریال، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہتا ہوں مگر میری دنیا میں تمہیں انسانوں کو، اپنی دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ تمہاری جگہ وہاں نہیں جہاں تمہارا سایہ دھندلا پڑنے لگے۔ وہ سن رہی تھی، ہر لفظ اس کے دل کی دیوار پر نقش ہو رہا تھا مگر ایک کونے میں ماں کی تھکن زدہ آنکھیں، باپ کے کپ کپاتے ہاتھ اور بہن بھائیوں کی مسکراہٹیں اب بھی دھڑکن کے ساتھ جڑی تھیں۔ کیا میں ان سب کو چھوڑ دوں؟ فریال کی آواز میں لرزش تھی۔ تمہیں پا کر بھی میں اپنے اندر خلا محسوس کروں گی اگر ماں کی آہٹ نہ ہو، بہن کا کہکا نہ ہو۔ جنزاد کا دل جیسے چٹک گیا ہو مگر وہ آگے بڑھا، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر ایک رات، بس ایک رات، میری دنیا میں، میری آغوش میں صرف ہماری ہو جاؤ، جیسے کائنات کی ابتدا ہو اور وقت کا انجام۔ لمحے کی خاموشی کے بعد فریال نے صرف آنکھیں بند کر لی، جیسے رضامندی کا پردہ آہستگی سے نیچے گرا ہو۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ لمحہ، وہ لمس ایسا تھا جیسے کائنات ایک دائرے میں لپٹ کر صرف ان دونوں کے گرد گھومنے لگی ہو۔ وہ اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں گیا جہاں شفاف نیلی روشنیوں سے جگمگاتا ہوا ایک کمرہ تھا۔ دیواریں چاندنی کی طرح روشن، فرش پر نرم ملائم ریشمی فرش، اور ہوا میں کوئی ایسی خوشبو تیر رہی تھی جو صرف دل کی دھڑکن کو سننے والے محسوس کر سکتے تھے۔ اس نے فریال کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ لمس نہ ہوس تھا نہ حکم، بلکہ شکر گزاری تھی، جیسے وہ فریال کے روح کا طواف کر رہا ہو۔ وہ بولا، یہ رات صرف ہماری ہے، نہ وقت گواہ ہے نہ زمین، صرف میں اور تم، جنموں کے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے۔ فریال نے اپنی نظریں جھکائیں مگر پھر آہستہ سے اس کے سینے سے لگ گئی، اور وہ پہلا لمحہ جب دونوں جسم ایک دھڑکن میں جڑے، وہ ایسا تھا جیسے پوری فضا میں اذان ہو گئی ہو، محبت کی، وصال کی۔ جنزاد نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بستر کی طرف بڑھایا، اور وہ بستر کوئی عام جگہ نہ تھی، وہ نور کا فرش تھا جہاں چاند کی کرنیں ایک ایک لمحہ گنتی تھیں۔ اس نے فریال کے کان میں سرگوشی کی، تم میری ہو، جیسے چاند رات کا ہو، جیسے خوشبو پھول کی ہو۔ فریال نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اب وہ دونوں صرف آنکھوں سے بات کر رہے تھے۔ کوئی لفظ نہ بولا گیا مگر جسم، سانس اور دل ایک ایسا ترانہ بن گئے تھے جس کی کوئی زبان نہیں تھی، بس ایک لہجہ تھا، عشق کا، قرب کا۔ ان کے درمیان اب فاصلے کا کوئی تصور نہ رہا، صرف قرب، لمس اور ایسے جذب کی کیفیت جس میں روح تک پگھلنے لگتی ہے۔ جنزاد نے اس کے بدن کو ایسے چھوا جیسے وہ عبادت کر رہا ہو، ہر لمس میں نرمی، ہر بوسے میں احترام، ہر آہ میں محبت۔ رات بھر وہ ایک دوسرے میں ایسے گم رہے جیسے صدیوں کی تھکن اب اتر رہی ہو، جیسے بے قراری کی آگ اب تسکین کی بارش میں بجھ رہی ہو۔ فریال کی پلکیں جو اکثر شرم سے جھک جایا کرتی تھیں، اب بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں،
جیسے وہ خود کو مکمل سمجھنے لگی ہو۔ جنزاد نے اسے بار بار کہا، تم وہ ہو جس کا وجود میری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور وہ ہر بار سر ہلا کر جسے کہتی رہی، میں تمہاری ہوں، مکمل، بے خوف، بے حدود۔ وہ رات ایسی رات تھی جس میں محبت نے جسمانی وجود کی قید سے نکل کر روح کو چھو لیا تھا، جہاں سر صرف دل کی دھڑکن پر بجتے تھے۔ صبح جب آئی، روشنی دیواروں سے سرکتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جیسے سورج بھی ان کا نکاح پڑھنے آیا ہو۔ جنزاد نے سفید لباس پہنا اور فریال کو ایک آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں پہنائی، ماتھے پر روشنی سے بنے بندھن کا نشان رکھا، اور آہستگی سے بولا، کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں ہمیشہ کے لیے چلو گی؟ فریال نے ماں باپ کا تصور دل میں لایا، بہن بھائیوں کی آوازیں، گلی کا شور، محلے کی تنگ نظری، اور پھر جنزاد کی آغوش، اس کی حفاظت، اس کا عشق۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نکاح ہوا، مگر الفاظ زبان سے نہیں نکلے، دلوں میں نقش ہوئے۔ نہ کوئی گواہ، نہ مولوی، مگر آسمان نے گواہی دی، ہواؤں نے قبول کیا، اور زمین نے اپنی مہر لگا دی۔ اب فریال اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں افسوس نہیں تھا، بلکہ اطمینان تھا۔ اس نے وہ سب پا لیا تھا جو ایک عورت کے لیے خواب ہوتا ہے، عزت، محبت، اور ایسی قربت جس میں روح تک امر ہو جائے۔ صبح جب فریال نے آنکھیں کھولیں تو وہ کمرہ جو رات کو محبت کا مقدس گواہ بنا تھا، اب مکمل طور پر اس کا اپنا لگ رہا تھا۔ وہ خواب اور حقیقت کے بیچ ایک پل پر کھڑی تھی، ریشمی پردوں کے پیچھے چمکتی دھوپ، مہکتے پھولوں کی خوشبو، اور سنہری بستر کے گرد ریشم میں لپٹے تکیے، جیسے سب اسے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو نرمی سے دروازہ کھلا اور دو خادمائیں سر جھکائے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں سفید لباس، چاندی کی والیاں اور ناشتہ تھا جو سونے کے تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ فریال ہکا بکا تھی۔ کل رات وہ ایک محبت کی آغوش میں سوئی تھی، اور آج وہ خود ایک حویلی کے مالکن بن چکی تھی۔ خادماؤں نے ادب سے سر جھکایا اور ایک کہنے لگی، ملکہ عالیہ، حضور نے آپ کے نام تمام حویلی اور خزانے منتقل کر دیے ہیں، اب آپ کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ فریال کا دل جیسے رک گیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، اور جب باہر نکلی تو وہی حویلی جو کل تک اسٹار کا مجسمہ تھی، آج اس کی ملکیت کا حصہ بن چکی تھی۔ لان میں کتاروں میں لگے پھولوں سے خوشبو کے دھوئیں اٹھ رہے تھے، فوارے ایسے جیسے زمزم کے چشمے ہوں، اور ہر راہداری میں محافظوں کی موجودگی۔ ہر دروازہ، ہر کمرہ، ہر زینہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جنزاد نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف محبت کا نہیں تھا، وہ اختیار کا وعدہ بھی تھا۔ ظاہری طور پر یہ ایک عورت کی خوش نصیبی تھی، مگر اس خوش نصیبی کے پردے میں قید بھی چھپی تھی۔ دن چڑھے، جنزاد نے اسے کمرے میں لے جا کر وہ قانونی کاغذات دکھائے جن پر اس کا نام کنندہ تھا۔ زمین، خزانے، قیمتی نوادرات، جواہرات، اور ایک بینک کا خاص خفیہ کھاتہ جو دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کو بھی جھکا سکتا تھا۔ یہ سب تمہارا ہے، جنزاد نے کہا، مگر ایک شرط ہے، تم حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، نہ زمین پر، نہ آسمان کے نیچے۔ تم یہاں رہو گی، محفوظ مگر محدود۔ فریال کے دل میں ایک لمحے کو گھٹن آئی۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، وہ بولی۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، وہ سب یہاں آ سکتے ہیں، ان کے لیے محل کے ایک حصے کو آباد کیا جا چکا ہے، مگر تم باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ تم نے کوکاف کے شہزادے کی دلہن ہونے کا حق قبول کیا ہے۔ اب تم عام انسان نہیں رہی۔ اسی شام فریال کے والدین اور بہن بھائیوں کو ایک بگھی میں بٹھا کر لایا گیا۔ وہ حویلی کے دوسرے حصے میں منتقل ہو گئے۔ وہ سب خوش تھے، حیران بھی۔ اماں کی آنکھوں میں سکون تھا کہ بیٹی اب سکھ میں ہے، اور ابا کی کمزور انگلیاں جب حویلی کی دیواروں پر پھسلیں تو انہوں نے بس اتنا کہا، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ غربت سے نکل کر ہم یہاں پہنچیں گے۔ مگر فریال کی آنکھوں میں ایک سایہ اتر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب مل چکا ہے، مگر کچھ چھن بھی گیا ہے۔ آزادی، آسمان، گلیوں کا شور، بارش میں بھیگنے کی اجازت۔ اب وہ جس حویلی میں تھی وہ جادو سے کم نہ تھی۔ در و دیوار پر طلسم نشان، دیواروں میں چھپے گزرگاہیں، اور ایک ایسا کمرہ جس میں وقت رک جاتا تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں ہر چیز اس کی خدمت میں ہے، مگر وہ جو ایک قدم بھی باہر نکالے گی تو وہ دوسری دنیا میں داخل ہو جائے گی، جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ایک دروازہ جو ہمیشہ بند رہے گا،
اور ایک پردہ جو کبھی اٹھے گا تو رازوں کی ایک ایسی آندھی چلائے گا کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ پائے گی۔ فریال نے اپنے والدین سے ملاقات کی، انہیں گلے لگایا، ان کی دعائیں لیں، مگر دل میں وہ خالی پن پھر بھی رہا۔ حویلی میں رہتے ہوئے اس نے جانا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اور جب آزادی چھن جائے تو خزانے بھی زنجیر بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہ وہی چاند ہے جو کبھی ان کی کچی چھت سے دیکھا کرتی تھی، مگر اب یہ چاند بھی لگتا تھا جیسے دور کا ہو، جیسے کسی اور کی زمین پر چمکتا ہو۔ جنزاد ہر رات اس کے ساتھ ہوتا، اس کے دل کی خاموشی کو محسوس کرتا، وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اس کے لیے دنیا کی نایاب چیزیں لاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ فریال اب ملکہ تھی مگر قیدی بھی۔ وہ مسکراتی تھی، خادماؤں کو ہدایت دیتی تھی، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتی تھی، مگر ہر بار جب وہ حویلی کے بڑے دروازے کو دیکھتی تو اس کے دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی۔ جنزاد اس کی محبت تھا، اس کی پناہ تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ محبت کے بدلے اس نے اپنے پر کاٹ دیے ہیں۔ رات کو جب وہ جنزاد کے پہلو میں ہوتی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، وہ کہتی، کیا ہم کبھی واپس جا سکتے ہیں؟ صرف ایک بار، شہر کی ان گلیوں میں جہاں میں فریال تھی، بس ایک عام سی لڑکی۔ جنزاد خاموش رہتا اور بس اتنا کہتا، اب تم میری دنیا ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔